بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لا تضلوا بعدي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات پڑھے محمد والے بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے ہم سنوں کم سن دوستوں، ارشاد ختمی مرتبت ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو گران سنگ، دو انتہائی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن مجید، ایک میری عطرت یعنی میرے اہل بیت. تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم دونوں کو یعنی قرآن مجید کو اور میرے اہل بیت ان کے ساتھ جڑے رہو گے. گارنٹی یہ ہے کہ یہ دونوں مجھ تک حوض کوثر تک اکٹھے پہنچیں گے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے. عشر محرم الحرام کا جو موضوع چنا گیا وہ قرآن و اہل بیت تھا، جس کی آج یہ 5ویں نشست ہے. گزشتہ تقاریر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی انشاءاللہ. یہاں پر آج بڑی تیزی کے ساتھ جس لفظ پر بحث کرنی ہے وہ لفظ ہے ضلالت، ضاد کے ساتھ، یعنی گمراہی. یہ گمراہی کب سے ہے؟ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، یعنی پہلا ہادی بنایا گیا، اسی وقت یہ گمراہی بھی شروع ہو گئی. توجہ ہے عزیزو؟ اب تو گرمی بھی ختم ہو گئی ہے، موسم بہت اچھا ہو گیا ہے.
اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ میرے اوپر کیا بیتی جو میں یہاں پہنچا. یعنی خدا شاہد ہے کہ شاید ہمت نہیں ہے. اور اگر آپ ایسے ہی سنتے رہے تو شاید میں 10 منٹ میں فضائل بھی ختم کر دوں گا. گمراہی اسی وقت شروع ہو گئی جب میرے رب نے کہا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے آدم کے پتلے میں روح ڈالی تو کیا ہوا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے ان کے لیے حکم ہوا کہ سجدہ کریں. تو سجد الملائکۃ کلہم، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا، تمام کے تمام الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پوچھا گیا کیوں سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ابا، اس نے انکار کر دیا. پتہ چلا انکار ہمیشہ ابلیس کی شان ہوتی ہے. واستکبر، اور اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا. تکبر کس نے کیا؟ ابلیس نے. لہذا ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ گردن کلفت ہو جائیں اور گردن جو ہے وہ اس میں اکڑ آ جائے. یہ صرف اور صرف کبریائی اللہ کی شان ہے. اہل بیت اپنے تمام تر کمالات اور فضائل کے باوجود ان میں ذرا سا بھی تکبر نہیں تھا. اور اگر تکبر کیا ہے تو یہ کس نے؟ ابلیس نے. کیوں کیا بھائی؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. رب تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے خلق کیا ہے اور اس کو مٹی سے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بڑی ہی نزاکت کے ساتھ اس نے خدا کی خالقیت کا اقرار کیا ہے. تو خالق ہے، تو نے مجھے خلق کیا ہے. اور نہ صرف اپنی خلقت پر اقرار کر رہا ہے بلکہ حضرت آدم کی بھی، کہ ان کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے. پس خدا کو مانتا ہے، ساتھ ہی خدا کے خالق ہونے کو بھی اقرار کر رہا ہے. دونوں اقرار کر رہا ہے. کہا اب وہ جیسے ناراض باس ہوتے ہیں نا، اپنے امپلائی پہ ناراض ہو جائیں، کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ گیٹ آؤٹ. یہاں پر پروردگار بھی کہتے ہیں فَإِنَّكَ اخرج، دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو ہاں گستاخ، دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، نکل جائے یہاں سے. اب آگے سے کیا کہتا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ، پروردگارہ تیری عزت کی قسم. قسم خدا کی عجیب و غریب لفظ استعمال کر رہی ہے. فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم. کوئی اور قسم نہیں اٹھائی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی ہے. کون اٹھا رہا ہے؟ ابلیس. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو اغوا کروں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو بھٹکاؤں گا. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک. یعنی کیا؟ آخرت پر بھی اقرار کر رہا ہے، آخر قیامت کے دن کا منکر نہیں ہے، اللہ کا منکر نہیں ہے، خدا کی خالقیت کا منکر نہیں ہے. اللہ کا منکر نہیں ہے، تب بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نکل جا. کانا من الکافرین، سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کہتا ہے یہ کافر تھا. اور دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ میری لعنت ہوگی تم پر یوم دین تک. کیا ابلیس نے سجدے کیے یا نہیں کیے؟ اللہ کی الوہیت کا قائل تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کی خالقیت کا قائل تھا کہ نہیں تھا؟ کیا قیامت کے دن کا منکر تھا؟ نہیں. سب کچھ ماننے کے باوجود صرف ایک کو نہیں مانا جو اللہ کا ولی تھا. اللہ نے کہا تو کافر بھی ہے، تو لعنتی بھی ہے.
اللہ کو مانتا ہے، اللہ والے کو نہیں مانتا ہے. تو یہ سلسلہ چل پڑا کس چیز کا؟ اغوا کرنے کا نہیں، گمراہی کا. گمراہی کا سلسلہ کب؟ اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ اس وقت پورے روئے زمین پر 4 افراد سے زیادہ نہیں ہیں. حضرت آدم ہے، حضرت حوا ہے، اور ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. یہ گھر میں گھس گیا. رستہ اس نے دیکھیں، مزاج جو ہے وہ شیطان کا، ابلیس کا، وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اسے چاہیے تھا، اسے ایک بندہ مل گیا. کس کے گھر میں داخل ہوا ہے؟ ہم اور آپ کے نہیں، ابلیس حضرت آدم کے وقت کی حجت کے گھر میں داخل ہو رہا ہے. لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے عزیزو. ہم آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسے ہمارے گھروں میں گھسنے کے لیے کوئی بہت زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہا کریں. باخدا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے ہمارے گھروں میں داخل ہونے کی. جب حضرت آدم کے گھر میں کہ جب پوری دنیا میں 4 لوگ ہیں، نیا سیاست ہے اس وقت کہ کرسی کے لیے کسی کو ورگلائے، نہ ہی بہت زیادہ مال و دولت ہے کہ دوسرے کے مال کو لالچ بنا کے پیش کرے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک حسد کا دروازہ اس کو نظر آیا، اس میں داخل ہو گیا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا حضرت آدم اب کیا اس نے؟ قابیل کے دل میں نفرت ڈالی حابیل کے لیے. قابیل نے کیا کیا؟ قتل کر دیا اپنے بھائی کو. قتل کیا. ابھی ہم سے لوگ کہتے ہیں اما ہو سکتا ہے ممکن ہے یزید کو اللہ معاف کر دے، یزید کو اللہ معاف کر دے، اس پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، تو یوں نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بعد کی بات ہے حضور. پہلے قابیل کو معاف کروا لیجئے، پھر یزید کی بات کیجئے گا. پہلے قابیل کو تو معاف کروا لو، پھر یزید کی بات آئے گی. یزید تک بہت زیادہ لوگ قتل ہوئے ہیں، پہلے ان کے قاتلوں کی بات آئے گی، تب جا کر کے یزید کی بات آئے گی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزوں؟ میں بڑی جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو گمراہی ہوئی، حضرت آدم نے اس کو روکا. اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان بہت سا ایک لمبا فاصلہ ہے. حضرت نوح نے بڑی لمبی تبلیغ کی. تبلیغ کرنے کے بعد ان کو جو اچھے ملے انہوں نے اپنی کشتی پہ سوار کر لیے. سوار کرنے کے بعد باقی جو بچے وہ غرق آب ہو گئے، مر گئے، فنار ہو گئے، فنا ہو گئے، جو بھی کہیں آپ. حضرت نوح اب جو نئی بگاڑ پیدا ہوا وہ کہاں پیدا ہوا؟ ان میں کہ جن کی حضرت نوح نے تربیت کی تھی، ان کو ہدایت کی تھی. بھئی وہی تو بچ گئے تھے. ایسا ہی ہے نا. حضرت نوح چلے گئے، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم تک کا ایک ٹینیور آیا، ایک گیپ آیا. اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہو گئیں. اب جب وہ اتنی بڑی بڑی خرابیاں کہ نمرود جیسا شخص بھی پیدا ہو گیا. نمرود کہاں تھا؟ کس دور میں تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم نے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ ان گمراہیوں کو، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم چلے گئے، درست کر کے اب پھر سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. یقیناً دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے حق و باطل، نیکی اور بدی، ظلمت اور نور، اندھیرا اور روشنی، ایمان اور کفر، یہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. اور پوری دنیا کا نظام، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، انہی 2 لفظوں پر چل رہا ہے. پوری دنیا کا نظام ان 2 لفظوں پر چل رہا ہے. اب یہ سلسلہ چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا. حضرت موسیٰ تک بگاڑ بہت ہو چکا تھا. اتنا بگاڑ ہو چکا تھا کہ فرعون جیسا جلاد شخص بھی
پر اپنے تول کر کے اب وہ حکومت پر آ چکا تھا. فرعون کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کے منجموں نے بتایا، جو ستارہ شناس تھے انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ آئے گا جو تیری مملکت کو تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ خواتین کو ذمہ داری لگا دی کہ تم گھروں میں جا کر کے دیکھو گے، جہاں بھی پیدائش ممکن ہونے والی ہوگی تم نے بتانا ہے. اب وہ بتاتی تھی، اگر تو وہاں بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو وہاں سے لیا جاتا تھا اور آ کے قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر بچی ہوتی تھی تو اس کو محفوظ کر دیا جاتا تھا. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. 60,000 بے گناہ بچہ مارا ہے فرعون نے. 60,000 بے گناہ بچہ. کس کی وجہ سے؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. اب خدا کو بھی جلال نہیں آ رہا ہے. سوچنے کی بات ہے نا. خدا کو جلال آنا چاہیے، خدا کو غصہ آنا چاہیے، اس کی بھی بہرحال اس میں جلالہ، اس میں اس وقت جلال آنا چاہیے. لیکن نہیں، خدا شاید بتانا چاہتا ہے معصوم کی جان کی قیمت. ایک موسیٰ کے لیے 60,000 بچہ، بے گناہ بچہ قربان ہو گیا. جب ایک موسیٰ کی یہ اہمیت ہے، فخر موسیٰ محمد و آل محمد کی کیا اہمیت ہوگی؟ فخر موسیٰ کی کیا اہمیت ہوگی؟ حضرت موسیٰ سے یہ سلسلہ چلا، آگے بڑھتے گئے اور حضرت عیسیٰ تک معاملہ ہوا. حضرت عیسیٰ، ان کے لیے تو صلیب بھی بنا دی گئی، اور ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ بہرحال بحکم الہی، بمشیت الہی ان کو اٹھا لیا گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک لمبا فاصلہ، اور بہت زیادہ جو ہے وہ گمراہیاں پیدا ہو گئیں. لفظ ضلالت بھولیے گا نہیں. ایک لمحے کے لیے میں اپنے موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں، یہ میری عادت ہے. ساری کی ساری محنت جو ہے وہ اپنے موضوع پر ہوتی ہے. حضور، یہ 400-500 سال کا ٹینیور گیپ آ گیا، خرابیاں ہو گئی. کل اشارہ کیا تھا بت پرستی عروج پر، لاتو مناتو عزا، پورا خانہ کعبہ بھر دیا ان لوگوں نے، اور ان کے سامنے جھکا بھی کرتے تھے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل والے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے غلط عقائد پیدا کر دی، یہودی بن گئے. اور اسی طریقے سے نصرانی پیدا ہو گئے. حضرت عیسیٰ کے نبوت کے منکر، خدائی کے قائل. تو خرابیاں پیدا ہو گئیں. حضور نے آ کر کے بڑی محنت سے ان کو سیدھا کیا. اب حضور چلے گئے. توجہ، یہ ساری محنت میں نے اس نقطے کے لیے کی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے. حضور آپ جا رہے ہیں، اب قیامت تک کوئی اور رسول آئے گا نہیں. لا نبی بعدی، کہہ دیا میرے بعد نبی نہیں آئے گا. ہم خدا سے سوال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ پروردگارا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تو یا یہ کر کہ اگر ہمیں گمراہی سے بچانا ہے تو ان کو اتنی لمبی عمر دے دے کہ یہ قیامت تک زندہ رہے. یہ ہمارا سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یا یہ کر کہ جب رسول اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں تو شیطان کو بھی موت دے دے، ابلیس کو بھی موت دے دے. بھئی یہ منطقی سوال ہے کہ نہیں؟ بھئی ہم گمراہ ہو جائیں گے نا. یا رسول کو قیامت تک زندہ رکھ، اور اگر رسول کو اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے تو شیطان کو بھی موت آ جائے. پروردگار نے یہ دونوں درخواستیں رد کر دی. کہا کہ یہ دونوں درخواستیں رد ہیں. جب رسول جا رہے ہیں تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک بندوبست کریں. وہ بندوبست کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. میں اپنے آپ لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے.
علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ماشاءاللہ. جناب امیر کا نام تو جو ہے وہ ہمارے ایمان کو جلا دیتا ہے نا. ایسے ہی ہے. اور میرے سامنے نوجوان ہی بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے, ابھی بلواتے ہیں. عزیزو, تو بس قرآن اور بولیے اہل بیت بلواؤں گا. قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اطرت. صرف قرآن نہیں, صرف اہل بیت نہیں, دونوں ساتھ. کیونکہ اگر صرف قرآن تم لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن کو پکڑ لیا تو خارجی بن جاؤ گے, اور اگر صرف اطرت کو پکڑ لیا تو نصیری بن جاؤ گے. توجہ ہے. قرآن اور اہل بیت دونوں چاہیے. خارجی, پتہ ہے خارجی کس کو کہتے ہیں؟ خارجی یہ وہ بدبخت تھے کہ جن کے ماتھوں پر گڈھے پڑے ہوئے تھے سجدے کر کر کے, لمبی لمبی داڑیاں, گلے میں قرآن لٹکایا ہوتا تھا ان لوگوں نے. لیکن کہتے کیا تھے؟ کہتے علی دین سے خارج ہو چکے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. خارجی ان کو کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ علی علیہ السلام کو دین سے خارج کرتے تھے. نبی مولا علی نے بھیجے اپنے اصحاب کہ ان کو سمجھائیے. اب جب گئے وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں. خود جناب امیر چلے گئے, بہت سمجھایا, نہیں سمجھے. جناب امیر کی زبان نہیں سمجھے. اس کے بعد کوئی بات بچتی ہے؟ کوئی ہے ایسا انسان کے جو ان کو سمجھا سکے؟ جب نہیں سمجھے تو مولا نے کہا یہ مرض لا علاج ہو گیا ہے, کاٹ کے پھینک ڈالو ان لوگوں کو. اب جب کاٹنے کے لیے اصحاب نے نیاموں سے تلواریں نکالی اور پہنچے تو کیا دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں, سارے قرآن پڑھ رہے ہیں. ارے مولا یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. فوراً نیامیں نیچے رکھ, تلواریں نیچے رکھ دی. اب خدا کی قسم اگر علی کے علاوہ پوری کائنات کو کوئی بھی شخص ہوتا خاموش رہتا, لیکن یہاں پر جناب امیر بولے ہیں, اور میری جان قربان ہو جائے اس ایک جملے پر کہ جو مولا بولے ہیں. مولا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے حلق تک اٹکا ہوا ہے, نیچے نہیں اترا ہے. اور جب حلق تک اٹکا ہو تو خشک خشک آیتیں نکلتی ہیں. توجہ کیجیے گا, جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. جب تک گلے میں اٹکا ہو تو خشک آیتیں نکلتی ہیں, اور جب گلے سے نکل کر دل تک پہنچ جاتا ہے تو ولایت امیر المومنین سامنے آتی. نعرہ حیدری. توجہ فرمائیے آپ نے. قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ, نہ صرف قرآن نہ صرف اہل بیت. اور اہل بیت کے لیے میں نے بتا دیا کہ نہ قرآن میں کوئی شک ہے نہ اہل بیت میں کوئی شک ہے. قرآن بھی آج کسی بھی گھر میں چلے جائیں, کسی بھی پرنٹنگ پریس سے نکلا ہو, لیکن قرآن کا متن وہی رہتا ہے. اور اہل بیت کی پہچان بھی وہی ہے کہ خود حضور, جب تک حضور تھے ظاہری دنیا میں, ان کے بعد کون؟ جناب امیر ہیں, جناب سیدہ ہیں اور حسنین ہیں صلوات اللہ علیہ. اب جناب امیر پوری دنیا ان کی عزت کرتی ہے, احترام کرتی ہے, کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو. کیوں؟ جناب امیر داماد رسول ہیں, رسول کے بھائی بھی ہیں, چچازاد بھائی بھی ہیں, اور کیا خلیفہ ہیں, امام بھی ہیں, ہم معصوم بھی مانتے ہیں. تو احترام کے لیے بہت کچھ ہے, سبھی مانتے ہیں. اور ایک بات بتاتا جاؤں کہ کسی کے نزدیک جو سب سے زیادہ اہمیت والی چیز ہوتی ہے نا,
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ مدینہ، آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، جو نہیں گئے پروردگار ان کو نصیب فرمائے. مدینہ ایک سوئٹزرلینڈ طرح کی جگہ کا نام ہے. جو گئے ہیں ذرا مجھے بتا دیجئے گا. مدینہ بہت سرسبز ہے، وہاں بڑی آبشاریں چل رہی ہوتی ہیں، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں. نہیں بھائی، یہ دارالہجرت ہے. مکہ سے جب حضور ہجرت کر کے آئے تھے تو اس شہر کو پسند فرمایا تھا. آج مدینے کی ساری عزت کس کی وجہ سے ہے؟ میرے رسول کی وجہ سے ہے. حضور نے اس کو پسند فرمایا تھا. اب مکے اور مدینے میں کتنے لوگ رہتے تھے؟ بہت سارے لوگ رہتے تھے، لیکن بہت کم ایسے تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور میرے نبی کی صحبت اختیار کی، صحابی کہلائے. اور جو جتنا جتنا زیادہ تعظیم کرتا رہا وہ اتنا مقدس صحابی بنتا گیا. مدینے میں اور مکے میں کتنی خواتین تھیں، لیکن وہ خواتین کہ جو ہمارے نبی کے عقد میں آئیں اور امہات المؤمنین بنی، وہی وجہ احترام اور اکرام ہے. ایسی خواتین ہی ہے نا. تو جو جتنا جتنا رسول کے نزدیک ہوتا گیا اتنی اس کی عزت بڑھتی گئی. سب سے نزدیک رسول کے کون؟ رسول سے سب سے زیادہ نزدیک کون؟ نا حضور. دیکھیں، اولاد سے بڑھ کر کے کوئی نزدیکی نہیں ہو سکتا. کوئی کتنا ہی کیوں نہ آپ کا دوست ہو اور آپ کے وارے نیرے نہ ہوتے وارے جاتا ہو، اولاد سے بڑھ کے کوئی بھی نزدیک نہیں ہو سکتا. اور جتنا نزدیک جناب سیدہ تھی رسول کے، کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی نزدیکی نہیں تھا. اور اتنی عزت اتنی عزت اتنی قربت بڑھی، اتنی قربت بڑھی کہ جب بھی بی بی اپنے بابا سے ملنے جاتی تو اس عزت اور عظمت کی وجہ سے بابا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اتنی عزت. تو بی بی کا احترام. بی بی. اور کون اہل بیت میں بچا؟ حسن اور حسین علیہ السلام، دونوں بچ گئے. ان کا مقام کیا تھا؟ ان کا مقام یہ تھا کہ لیکن صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہے کہ جو حضور کے پیچھے، حضور کی امامت میں نماز پڑھے، پیچھے پڑھے. لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ رسول سجدے میں چلا جائے تو دوش نبوت پر بیٹھ جایا کرتے ہیں، اور رسول منع بھی نہیں کیا کرتے. میرے خیال میں بہت تھک گئے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی ٹھیک ہے. محمد و آل محمد. مجھے لیکچر دینا بہت اچھا آتا ہے. اگر مجلس پڑھنا آتی ہے نا تو لیکچر دینا جو ہے وہ یہ بچہ گواہی دے دے گا. اب لیکچر سنیں پھر. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ سارے اہل بیت، ان کی بہت عزت کی جاتی تھی، اور ہمیں انہی کی تأسی کرنی چاہیے. انہی کے پیچھے چلنا ہے اور انہی کے پیچھے چلنا ہے. اور یہ بھی بتا دیے کہ یہ 4 ہیں. ایسا ہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنا تو بول دیجئے. ہاں. جب یہ پتہ چل گیا تو اب ہمیں جب ان کے علم کا، ان کے حلم کا، ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا تو یقین مانے اب کسی اور فقہ کی ضرورت نہیں ہے. نئے نئے اقوال کی ضرورت نہیں ہے. نئے نئے نظریوں کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آ جاؤ نا اس سفرے پر، اس دسترخوان پر. جب قرآن اور اہل بیت دے کر کے گئے ہیں تو انہی پہ اتفاق کر کے رک جاؤ. اور ہم تو وہ ہیں کہ جو شروع سے انہی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور جب تک یہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہیں. اور یہ نہ کسی پر طنز ہے، نہ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم. ہمارا اسلامیت کا مطالعہ آپ سب سے زیادہ ہے. کتنا ہے سوچ بھی نہیں سکتے. کم از کم 273 سال کا. 273 سال. اس کے بعد تقریباً 69 سال جو ہے وہ ہم نے ٹریننگ کی.
اس کے بعد دین کے کام کو سنبھالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیا نا پریشان ابھی کتنے سال. بھائی اب ہم نے تعلیم مکمل کی ہے. اب کوئی ابتدا میں چھوڑ گیا تو الگ بات ہے, درمیان میں چھوڑ گیا الگ بات ہے. ہم نے تعلیم مکمل کی ہے. 273 سال ہم نے اسلامیت پڑھی. اس کے بعد 69 سال ہم نے کیا کیا؟ ٹریننگ کی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ کیا کیا؟ ہم نے دین کے کاموں کو جاری کرنا شروع کیا. ڈی کوڈنگ کروں ذرا اس کی ابھی. ڈی کوڈنگ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تبلیغی, حیات رسالت کتنے؟ 23 سال. 11 ہجری کو نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اس کے بعد بھائی آپ نے تو کلاسیں لینا چھوڑ دی, لیکن ہم نے علی علیہ السلام کی کلاس کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا تھا. 11 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک, جب تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوتی, 250 سال تک ہم پھر بھی پڑھتے رہے. یار توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ؟ 23 سال وہ, 250 سال یہ, کتنے بنے؟ 273 بنے کہ نہیں؟ 260 سے لے کے 329 تک, غیبت صغرا تک ہم لوگوں نے ٹریننگ لی. اب جب یہ ٹریننگ لے لی تو شیخ صدوق سے ہمارا علم و اجتہاد کا سلسلہ شروع ہوا, جو بحمداللہ آج تک جاری ہے. تو رسول سے لے کر آج تک ہمارا اسلامیات پر عمل درآمد چلا آ رہا ہے. آپ لوگوں نے تو 23 سال کی تعلیم لینے کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, لیکن ہم نے باب امامت کو لے لیا اور 260 سال تک, 250 سال تک پڑھتے بھی رہے. اس کے بعد ٹریننگ بھی لیتے رہے. اور شیخ صدوق سے لے کے آج تک کی مرجعیت جس پر ہمیں ناز ہے, جس پہ ہمیں فخر ہے, اور اس ناز نے ہمیں شرمندہ نہیں کیا. آج پوری دنیا کی طاقتیں گھٹنے ٹیک رہی ہیں یا نہیں؟ اسی علی کے در سے علم لینے کی وجہ سے غیرت اور حمیت نے ایران کو ثابت کیا یا نہیں؟ ابھی لائٹ جل رہی ہے, اس کا جنریٹر کدھر ہے پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے؟ نہیں پتا, لیکن جل رہی ہے. ہمیں اس سے لینا دینا بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہ کہیں نہ کہیں متصل ہے, کہیں نہ کہیں یہ لائٹ جڑی ہوئی ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے. بہت توجہ فرمائیے گا عزیزو. یہ لائٹ کا ہمارے چہروں پر پڑنا یا ہمیں یہ ساری فضا کو منور کرنا اس بات کی علامت ہے یہ کہیں نہ کہیں سے وصل ہے, جڑی ہوئی ہے, اور وہ سلسلہ قطع نہیں ہو رہا. تم ہمیں کہتے ہو کہ علی کو بلا فصل مانتے ہو. ارے ہم علی کو بلا فصل اکیلے نہیں مانتے, اپنی مرجعیت کو امامت کے ساتھ متصل مانتے ہیں, امامت کو رسالت کے ساتھ متصل مانتے ہیں, امامت کو رسالت کو خدا کے ساتھ متصل مانتے ہیں. آج تک جو نور کا سلسلہ اللہ سے چلا تھا مرجعیت کی صورت میں ابھی تک قائم و دائم. ہم جدا نہیں ہوئے کیونکہ ہمیں نبی قرآن اور اہل بیت دیکھے گئے. کیا چیز, کتنی چیزیں دیکھے گئے؟ 2 چیزیں دیکھے گئے. عزیزو, 2 افراد چلے جا رہے ہیں جنگل میں, اور ایک مرتبہ کلمہ استرجاع بلند ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. گھوڑے پر سوار بیٹے نے پوچھا, بابا یہ کلمہ استرجاع بلند کرنا اس وقت؟ کہاں بیٹا, سفر کرتے کرتے تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی کہ کسی کو بولتے ہوئے سنا کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے.
अजरुकुम अल्लाह। अजीजों, अब आज निस्फ अशरा गुजर गया, और अभी भी अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे तब भी इस्तिग़फ़ार ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि आंसू हमेशा पाक दिलों में आते हैं, और दिलों को पाक करने के लिए हुसैन पर आंसू जो बहाए जाते हैं ये गुनाहों को साफ कर देते हैं। कहा बाबा ये क्या, कलिमा इस्तिरजा क्यों? कहा हमारे पीछे पीछे मौत आ रही है। क्या बाबा हम हक पर नहीं है? कहा यकीनन हम हक पर हैं। ईमानदारी से बताएं, अगर कोई ये सवाल करे, हाँ हक पर नहीं है, और जब वो ये बात की थी कि हमारे पीछे पीछे मौत है, एक आम जवान क्या कहेगा? तो हम मौत से कैसे बच सकते हैं? सबको जिंदगी प्यारी होती है ना, यही सवाल होगा कि हम मौत से कैसे बचें। कहा हम हक पर नहीं हैं? कहा यकीनन हम हक पर हैं। मौला अली अकबर कहते हैं इज़ल ला नुबाली, अब फिर कोई फिक्र नहीं है कि हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। अल्लाह अकबर। ये है बनी हाशिम, ये है अहले बैत, कि दीन को बचाने के लिए मौत इनके हाथ में खिलौना है। अजीजों, वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, और फिर शबे आशूर तमाम हुई। 10वीं का दिन अली अकबर की अजान से शुरू हुआ। अजान अली अकबर अभी आप 5 दिन के बाद सुनेंगे, और उस मंजर को याद करेंगे जब हुसैन की 18 साल की मेहनत अजान देगी। अजीजों, ज़ोहरे आशूर हुई, असरे आशूर से कुछ पहले तक तमाम असहाबे हुसैनी काम आ गए, और अब नौबत आई बनी हाशिम के जवानों की। तमाम जितने भी मक्तल हैं उनमें ये जुमला लिखा गया कि अव्वलु मन खरज मिन बनी हाशिम वहुवा अली इब्नुल हुसैन अकबर। बनी हाशिम के जवानों में से जो सबसे पहले जवान निकला है ना, वो हुसैन का बेटा अली अकबर। आए बाबा, बाबा इजाजत दीजिए। जो जवान औलादों वाले हैं वो ये जुमला समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जवानों, आप नहीं समझ सकते हो कि बाप का बच्चा कुछ दिनों के लिए अगर सफर पर जा रहा हो ना, तो उसका दिल मुंह में आ जाता है। अभी बच्चा है अली अकबर जैसा, और बाप है हुसैन इब्ने अली जैसे। बच्चे को भी इल्म है कि जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, लेकिन बाप का कलेजा देखिए कि बेटा मौत की दरखास्त कर रहा है, अब बाप इजाजत दे तो कैसे दे। लेकिन बाप ने रोका नहीं, खुद अपने हाथों से अली अकबर को घोड़े पर सवार किया है। अब जब सवार कर दिया और अली अकबर ने बाबा से रुखसत ले ली, अली अकबर आगे आगे जा रहे हैं। एक मर्तबा उनको एहसास हुआ कि पीछे से कुछ किसी के आने की आवाज आ रही है। देखा अब जब मुड़ के तो बाबा पीछे चले आ रहे हैं। अरे बाबा, आपने तो हमें अभी खुद रुखसत किया था। अजीजों, मक्तल खामोश है, मक्तल खामोश है कि क्या कहा होगा। एक मर्तबा फिर मौला बोले हैं, अली अकबर, अली अकबर, जा रहे हो बेटा, लेकिन जब तक जाओ और नजरों के सामने रहो, मुड़ मुड़ के बेटा बाबा को देखते रहना। ये बूढ़ा बाप तुझे देख रहा है बेटा, मुड़ मुड़ के देखते रहना। अजीजों, अली अकबर गए हैं और दिखाए हैं वो जौहर के जो बनी हाशिम के जवान दिखा सकते हैं। अरे अब्बास के शागिर्द हैं ना, अब्बास के शागिर्द हैं, फनून जंगी हजरत अब्बास से सीखे हुए हैं। हमला कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन एक मर्तबा लश्कर में एक अंधा तीर आया है जो जनाबे अली अकबर के गर्दन में लगा है।
امام حسین ایک بلند ٹیلے سے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. اب کیا وہ منظر ہوگا بیٹے کی گردن میں جب تیر لگا ہوگا اور بوڑھا باپ دیکھ رہا ہوگا. دیکھ رہے ہیں علی اکبر اب کیا کریں گے. تیر کو نکال نہیں سکتے, دوسری طرف سے تیر کو نکالا ہے علی اکبر نے, اور ایک فوارہ چھوٹا ہے خون کا. عزیزوں, اب اتنا خون بہنا شروع ہو گیا کہ علی اکبر کی آنکھوں میں دھندلاہٹ شروع ہو گئی. ایک لعین نے چھپ کر کے کمر سے نیزے کا وار کیا ہے. نیزے کا جیسے ہی وار ہوا ہے, مڑ کر کے جب علی اکبر نے دیکھا, نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. عزیزوں, دل کھول کر کے رو لو. نیزے کی انی کا ٹوٹنا تھا, علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں حمائل کر لیا. اب جب حمائل کر لیا نا, ہاتھوں سے جب لجام چھوٹتی ہے نا, تو گھوڑے کو پتا نہیں ہوتا اس کی منزل کیا ہے. مقتل کے جملے ہیں کہ فَقَطَّعُوهُ بِسْيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا. جہاں جہاں علی اکبر جا رہے تھے, یہ تلواروں سے اتنے وار کر رہے تھے, اربن اربا. ارے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزیزو, بس ایک جملہ سنیے, اکبر سے زین سنبھلی نہیں, زمین پر آئے ہیں اور ایک مرتبہ جملہ بولا ہے, وعلیک السلام یا ابتا. جیسے ہی یہ جملہ بولے, حسین دوڑتے ہوئے بیٹے کے تڑپتے لاشیں کے پاس پہنچے ہیں. ارے علی اکبر کو اپنی گودی میں لیا ہے. اب جب بیٹے کو دیکھا, گالوں پر گال رکھ دیے, کہا بابا سینے کی انی ارے بہت درد کر رہی ہے, اذیت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ دیکھیے گا میری طرف, حسین نے علی اکبر کے سینے پر گھٹنے رکھے. میں کہوں گا مولا علی, ارے اپنوں کے درمیان خیبر کو اکھاڑنا بہت آسان ہوتا ہے. ادھر دیکھیے آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, جوان بیٹے کے سینے سے جیسے ہی انی نکالی, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی, افسوس کے